بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اخلاقیات کے دوسرے حصے یعنی کہ مشاہیر میں سے جو ہے وہ امام غزالی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ امام غزالی جو کہ ایک بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، اور خاص طور پر فلسفہ اخلاق ان کا جو ہے بہت مشہور ہے، تو ان کی شخصیت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ امام غزالی 1058 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام محمد تھا۔ ان کے والد کا نام ابو حامد تھا، اور جو تھے وہ ان کو ابو حامد الغزالی اس وجہ سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ غزالی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امام غزالی کے جو والد تھے وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، تو سود جو ہے اس کو کے معنی کاٹنے، غزل کے معنی کا سود کاٹنے کے ہوتے ہیں، جس وجہ سے چونکہ سود کاٹنے کا کاروبار تھا ان کا، تو ان کے خاندان کو غزالی کہا گیا، تو اس سے ہی جو ہے یہ آگے مشہور ہو گئے امام غزالی کے نام سے۔ ان کے والد خود تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں محمد غزالی اور احمد غزالی دونوں کی تعلیم و تربیت کا خاص بندوبست جو ہے وہ کیا تھا۔ امام غزالی نے اپنے ابتدائی تعلیم طوس ہی سے حاصل کی تھی، اور اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جرجان چلے گئے تھے۔ اب جرجان میں جو ہے وہ ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا جس کو ہمیشہ انہوں نے یاد رکھا، اور کتابوں میں وہ واقعہ جو ہے بڑا مشہور ہے، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ امام غزالی جب جرجان سے تعلیم حاصل کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ جب ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو امام غزالی کی تو کل جو تھی ان کے پاس متاع سب سے قیمتی وہ ان کی علمی یادداشتیں تھیں، اور وہ بھی ان کے ہاتھوں جو تھیں انہوں نے ڈاکوؤں نے لے لیں۔ تو اب اس پر امام غزالی بہت پریشان ہو گئے اور ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ اور سب کچھ لے لو لیکن یہ میری علمی یادداشتیں مجھے واپس لوٹا دو۔ تو اس جو ہے وہ ان کا جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے ان کو کاغذات تو لوٹا دیے، لیکن طنزاً یہ کہنے لگا کہ اس علم کا کیا فائدہ کہ کاغذ کے ٹکڑے کھو جانے سے آپ کو کورے کے کورے رہ گئے۔ اس واقعے نے امام غزالی پر بہت اثر کیا اور انہوں نے اپنے اس علم کو اپنے حافظے میں اتارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد امام غزالی علم کے مزید حصول کے لیے بہت بڑے بڑے دو علمی مراکز نیشا پور اور بغداد میں تھے، وہاں کے انہوں نے جو ہے وہ سفر کیے، اور وہاں سے مدرسہ نظامیہ میں جو تھے ایک بہت بڑے عالم دین امام الحرمین الجوینی سے کسب فیض کیا۔ امام حرمین کے سینکڑوں شاگرد تھے، لیکن ان میں سے امام غزالی سب سے ممتاز تھے، بہت ہونہار شاگرد تھے، اور اس پر امام حرمین کو بھی بہت فخر تھا کہ یہ میرے بہت اچھے جو ہے وہ شاگرد ہیں۔ امام حرمین کی وفات کے وقت امام غزالی کی عمر صرف 28 سال تھی، لیکن علمی مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ پوری اسلامی دنیا میں کوئی ان کا ہمسر جو ہے وہ نہیں تھا۔ پھر جو تھا اس دور میں ترکوں کا سلجوقی خاندان بہت بڑی وسیع سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ ان لوگوں کو علم و ادب سے گہرا لگاؤ تھا، تو نظام الملک طوسی کو شاہی دربار میں بلند مقام حاصل تھا، اور بلکہ کاروبار سلطنت بھی اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اس دور میں تعلیم و تدریس کی ترقی میں ان کا بڑا کردار ہے۔ پوری سلطنت میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مدرسہ قائم نہ ہو، اور حکومت اس قدر خطیر رقم خرچ کرتی تھی کہ جس کی مثال پوری دنیا میں باقی نہیں ملتی۔ امام غزالی نیشا پور میں جو ہے وہ رہے، علم پھیلاتے رہے، پھر وہاں سے بغداد آ گئے۔ بغداد میں بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ ان سے علم حاصل کیا، اور 34 برس کی عمر میں مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس ہونے کا اعزاز امام غزالی کو حاصل ہوا، اور اب پوری دنیا میں امام غزالی کی جو شہرت تھی وہ عام ہو چکی تھی۔ امام غزالی نے اگرچہ غربت کی حالت میں اپنی تعلیم کی ابتدا کی تھی، لیکن انہیں بہت بڑا عروج حاصل ہوا، اور انہوں نے اپنی زندگی کا جو تھا وہ بیشتر حصہ جو ہے وہ اچھی خوشحالی کی حالت میں جو ہے وہ گزارا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ جب بہت انہوں نے شہرت تو پکڑ لی،
لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پر ایک اکتاہٹ اور بوریت سی طاری ہونے لگی، تو وہ امام غزالی اپنی اس شہرت سے نکل کر ان نے اپنا زیادہ ٹائم مراقبہ اور مجاہدہ میں جو ہے گزارنا شروع کر دیا اور تصوف کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گئے۔ امام غزالی نے ایک بہت مشہور کتاب لکھی ہے جس کا نام احیاء العلوم ہے، بہت بڑی جو ہے یہ اہم مشہور ان کی کتاب ہے، اور جو تھے وہ آخری عمر میں امام غزالی طوس میں ہی گوشہ نشین ہو گئے تھے، اور 1111 عیسوی میں تہران میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بھائی احمد غزالی جو ہیں وہ ان کی وفات کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ پیر کی صبح نیند سے بیدار ہوئے اور وضو کیا، نماز ادا کی، پھر انہوں نے کفن منگوایا۔ اس کفن کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ آقا کا حکم سر آنکھوں پر، یہ کہہ کر اپنے پاؤں پھیلائے اور جو ہے وہ 1111 عیسوی میں طاہران میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ امام غزالی جو ہیں انہوں نے مختلف علوم و فنون میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ان میں اصول فقہ، اصول فلسفہ، کلام منطق اور اخلاق کے بارے میں ان کی تصانیف بہت اہم ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی مشہور کتاب احیاء العلوم ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے، اور ان کی ایک وجہ شہرت یہ بھی بنی تھی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے فلسفہ اخلاق جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ امام غزالی جو ہیں ان کا فلسفہ اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ کیا تھی کہ حکمائے جو یونان کے بڑے بڑے حکیم تھے ان سے انہوں نے اس کے ابتدائی اصول جو ہے وہ لیے تھے، اور وہ کیا تھے جو فلسفہ اخلاق امام غزالی نے پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص ظاہری طور پر خوبصورت یا بدصورت ہوتا ہے، اسی طرح سے روحانی طور پر بھی انسان خوش اخلاق یا بد اخلاق ہوتا ہے۔ اخلاق کی بہتری کے لیے امام تربیت کو لازمی قرار دیتے ہیں، اور جو ہے یہ تربیت بچپن سے دی جانی چاہیے۔ بچہ جب سب سے پہلے کھانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس لیے تعلیم و تربیت بھی یہیں سے شروع کی جانی چاہیے، کھانے کے آداب سکھائے جائیں، یہ اخلاقی تربیت کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس کے بعد جیسے امام غزالی مختلف جو ہے تربیت کے سلسلے میں جو ہے وہ اخلاقی امراض کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کا علاج بھی تجویز کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر غیبت جیسی جو برائی کی انہوں نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ اس کی جڑیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ گہری ہیں، اور جب وہ اس غیبت کے اسباب کا کھوج لگانے لگتے ہیں تو وہ کیا جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ غصے میں انسان بے قابو ہو جاتا ہے، غیبت کرنے لگتا ہے، اور جو ہے وہ اس لیے غصہ کیسے آتا ہے جب معاشرے کے اندر الزام تراشی، نکوس نکالنا، حسد کرنا، مذاق اڑانا، دل بہلانے کے لیے کسی کا تمسخر اڑانا وغیرہ، یہ چیزیں جب عام ہوتی ہیں تو یہ سبب بنتی ہیں غیبت کا۔ تو اس کا پھر علاج بھی انہوں نے ساتھ تجویز کیا کہ اس کو بیماری کو ختم کیسے کیا جائے، اوورکم کیسے کیا جائے۔ تو اس کی انہوں نے تجویز یہ کیا کہ اس کا آغاز انسان اپنی ذات کا محاسبہ سے کرے، اپنا جو ہے وہ ہر وقت اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہے، کیا مجھ میں اچھائیاں ہیں، کیا مجھ میں برائیاں ہیں، ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ اختیار کرے، تو خود بخود اس سے جو ہے وہ انسان کی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے یہ تو امام غزالی کے بارے میں جو ہے وہ ان کی تھی فلسفہ اخلاق۔ اب ہم اس کے سبق کے جو ہے ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ امام غزالی نے تعلیم کیسے حاصل کی، اس میں آپ کی کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ دیا ہوا ہے۔ دوسرا سوال، امام غزالی کا خاندان غزالی کیوں کہلاتا ہے، اس کا جواب بھی ہم نے اس میں پڑھا کہ ان کے والد چونکہ سوت کاٹنے کا کاروبار کرتے تھے، اور خود جو ہے اس کے سوت کاٹنا جو ہے اس کا مطلب غزل ہے، غزل سے غزال بنا، غزال سے غزالی کہلایا، تو یہ ان کا خاندان جو ہے اس وجہ سے غزالی کہلایا ہے۔ ڈاکوؤں نے امام غزالی سے کون سی قیمتی متاع لوٹ لی تھی، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ڈاکوؤں نے امام غزالی جب تعلیم مکمل کرنے کے بعد جرجان سے واپس آ رہے تھے تو ڈاکوؤں نے ان سے ان کی انتہائی قیمتی متاع یعنی ان کی علمی یادداشتیں لوٹ لی تھیں۔ نظام الملک طوسی کی وجہ شہرت کیا تھی؟ ترکوں کا سلجوقی خاندان وسیع سلطنت پر حکمران تھا،
اور علم و ادب سے گہرا لگاؤ رکھتا تھا۔ نظام الملک توسی کو شاہی دربار میں بلند مقام حاصل تھا، بلکہ کاروبار سلطنت بھی اسی کے ہاتھ میں تھا۔ چنانچہ انہوں نے تعلیم و تدریس کی ترقی کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا، اور انہی کی وجہ سے حکومت نے تعلیم و تربیت کی ترقی کے لیے خطیر رقم خرچ کی۔ ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے خدمات ان کی وجہ شہرت تھیں۔ امام غزالی نے کن علوم پر کتابیں لکھی؟ امام غزالی نے اصول فقہ، اصول فلسفہ، کلام منطق اور اخلاقی علوم کے حوالے سے کتابیں لکھی، اور فلسفہ اخلاق کے حوالے سے ان کی کتاب احیاء علوم الدین بہت اہم کتاب شمار کی جاتی ہے۔ بچوں کی اخلاقی تربیت میں امام غزالی کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بچوں کی جو ہے وہ اخلاقی تربیت کے بارے میں امام غزالی سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اچھے ناموں کی تعریف، تحسین اور شاباش دینا، اچھے کام، بچے کا اچھا نام رکھنا، اس کے بعد اسے اچھے کاموں کی تعریف کرنا، اس کو شاباش دینا، اس کی کمزوریوں کو پر جو ہے وہ چشم پوشی کرنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ بچے کی اخلاقی تربیت میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاقی امراض کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی تجویز کرتے ہیں، جیسے غیبت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انسان غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ امام غزالی ڈیش میں پیدا ہوئے؟ امام غزالی جو ہیں وہ طاہران میں پیدا ہوئے۔ امام غزالی کے دور میں اہم تعلیمی مراکز کیا تھے؟ نیشا پور اور جرجان، بیجوز اس میں کریکٹ ہے۔ غور و فکر سے اتار کر امام غزالی تصوف میں مصروف ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آخری عمر میں آپ ڈیش میں گوشہ نشین ہو گئے۔ امام غزالی جو تھے وہ کہاں گوشہ نشین ہوئے تھے؟ طوس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحیح جملے کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلطین لکھیں۔ امام غزالی کے دادا کا نام محمد تھا، یہ صحیح ہے۔ امام غزالی نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم پائی، صحیح ہے۔ امام غزالی 35 سال کی عمر میں مدرس بنے، یہ غلط ہے۔ مشہد کا پرانا نام طوس تھا، یہ صحیح ہے۔ تعلیم و تربیت میں امام غزالی کھانے کے آداب سے ابتدا ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی صحیح جواب ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس میں سے مزید بھی جتنے بن سکتے ہیں آبجیکٹیو MCQs بچے آپ نے بنانے ہیں، کیونکہ آپ کے پیپر میں اس چیپٹر بھی انکلوڈیڈ ہے، تو آپ کا جو اس کی آپ کو اچھی سی تیاری کرنے کے لیے آپ نے اس چیپٹر کو بار بار غور سے پڑھنا ہے، اور اس کے جو ہے وہ جتنے میکسیمم شارٹ کویسچنز اور MCQs بن سکیں وہ بنا کر ان کو لکھنا ہے۔ اور ہوم ورک بھی آپ کا یہی ہے کہ آپ اس کے ایکسرسائز کے کویسچن جو ہیں وہ سالو کریں گے اور پھر مجھے سینڈ کیجیے۔ اللہ حافظ۔